بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محمد بن مالک نے بیان کیا ہے کہ ہم شیخ القرا ابو بکر بن مجاہد سے پڑھتے تھے کہ ایک دن ایک شخص آیا جس نے پھٹی پرانی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور پھٹا پرانا اس کا لباس تھا۔ ہمارے استاد اٹھے اور اسے اپنی جگہ بٹھا کر خیریت پوچھی۔ اس آنے والے نے عرض کیا، آج میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور گھر والے مجھ سے گھی وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ شیخ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں رات کو سویا تو غریبوں کے والی، بے سہاروں کے سہارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، یہ کیا پریشانی ہے؟ جاؤ علی بن عیسیٰ کے ہاں اور اسے میرا سلام کہو اور اسے حکم دو کہ وہ اس شخص کو 100 دینار دے دے، اور اس کی سچائی کی علامت یہ بیان کرنا کہ تم ہر جمعہ کی رات 1000 بار درود پاک پڑھتی ہو، اور گزشتہ شب جمعہ تم نے 700 بار درود پاک پڑھا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے تمہیں بلاوا آ گیا تھا، تم وہاں گئے اور باقی درود پاک تم نے واپس آ کر پڑھا تھا۔ حضرت شیخ ابو بکر اٹھے، اس شخص کو ساتھ لیا اور وزیر صاحب کے گھر پہنچ گئے اور اس سے فرمایا، وزیر صاحب، یہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قاصد آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور بڑی تعظیم و توقیر کی اور ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اور غلام کو حکم دیا کہ وہ دیناروں والی تھیلی لائے۔ وزیر صاحب نے 1000 دینار لا کر سامنے رکھ دیے اور عرض کیا، اے شیخ، آپ نے سچ فرمایا ہے، یہ بھید میرے اور میرے رب کے درمیان تھا۔ میرے وزیر صاحب نے عرض کیا، حضرت یہ 100 دینار قبول کریں، یہ اس بچے کے باپ کے لیے ہیں۔ پھر 100 دینار گن کر اور حاضر کیے اور کہا، یہ اس لیے کہ آپ سچی بشارت لے کر تشریف لائے ہیں، اور پھر 100 دینار اور حاضر کیے کہ آپ کو یہاں آنے میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ یوں کرتے کرتے وزیر صاحب نے 1000 دینار حاضر کیے، مگر حضرت شیخ ابو بکر نے فرمایا، ہم اتنے ہی لیں گے جتنے ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لینے کو فرمایا ہے، یعنی 100 دینار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے والا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں جو ان پر درود پاک پڑھتا ہے، اور درود و سلام میں اللہ کا قرب چھپا ہوا ہے، یعنی اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجنے سے اللہ کی بھی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ تمام عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اللہ کے قرب میں چھپی ہوئی ہے، اور اللہ کا قرب اس وقت حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کے محبوب کا قرب حاصل نہ ہو جائے۔ چنانچہ قرب الہی قرب رسول میں چھپا ہے، چونکہ قرب رسول حب رسول سے حاصل ہوتا ہے، اور حب رسول کا بہترین ذریعہ درود و سلام ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا، لکھنے والا اور لکھانے والا بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں پریشانیاں آپ نے سر پہ سوار کی ہوئی ہیں؟ بس آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے، آپ بس درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور سارا دن درود پاک پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگیں۔ اپنی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، الجھنیں آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سب آپ کے سپرد ہیں۔ بس آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جتنا آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا درود پاک آپ کو اپنے اللہ رب العزت کے قریب سے قریب تر کر دے گا۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں
پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ درود شریف کی وادی اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو، اس نے آپ کے دل کو اپیل کیا ہو، یا پھر آپ کی مشکل اسی مشکل سے ریلیٹ کر رہی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور درود شریف سے محبت کرتے ہیں تو اس پیغام کو شیئر بھی کیجئے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔